ایک درخت پر دو بھائی کا جھگڑا ہوا. بڑے بھائی کا کہنا تھا یہ میرا درخت ہے, چھوٹے بھائی کا کہنا تھا یہ میرا درخت ہے. ایک درخت میں دو بھائی کا جھگڑا, وہ جھگڑا گھر میں حل نہیں ہوا, عدالت میں چلا گیا. 10 سال تک یہ دونوں بھائی مقدمہ لڑتے رہے, اپنی جیب کو خالی کرتے رہے, کوٹھی کو برباد کرتے رہے, اور یہاں تک نتیجہ پہنچا کہ جب 10 سال کے بعد ججمنٹ آیا تو اس میں یہ لکھا ہوا تھا کہ گھر جاؤ, درخت کو کاٹ دو, اس کے 2 حصے کرو, ایک حصہ اپنے بھائی کو دو, ایک حصہ خود لے لو. یہ لوگ لڑ کر کے اتنے تباہ ہو چکے تھے, جیب میں درخت کٹانے تک کا پیسہ نہیں تھا. میں ہاتھ جوڑ کر کے آپ سے کہتا ہوں, یہ ناک اور موچ کی لڑائی کو گھر میں ختم کیجئے, عدالت لے کر کے مت جائیے, ورنہ میں لکھ کر کے دے رہا ہوں, آسمان اور زمین کو بھی ملا دیجئے گا, آپ کو ترقی نہیں ہوگی. ایک کتاب لکھی ہے مولانا نور عالم خلیل امینی نے, انتقال کر گئے. اس کتاب کا نام ہے مفتاح العربیہ. اس کتاب میں لکھا ہے 2 بھائی کا قصہ. مصر کے 2 بھائی تھے, جب تک ماں باپ زندہ تھے چولہا ایک تھا, ماں باپ کا جیسے انتقال ہو گیا چولہا الگ ہو گیا. جب دونوں نے کھیتی کی, گیہوں کی کھیتی, دونوں نے آدھا آدھا کر کے بانٹ لیا. 50 بوجھے ایک بھائی کے حصے میں, 50 بوجھے ایک بھائی کے حصے میں. ایک بھائی کنوارا تھا, دوسرا بھائی شادی شدہ تھا. جب بانٹ کر کے یہ بھائی اپنے گھر آئے تو بڑے بھائی کو خیال ہوا یار میں نے اپنے چھوٹے بھائی کے ساتھ اچھا نہیں کیا, برابر برابر بانٹ لیا, اچھا نہیں کیا, بڑھا کر کے دینا تھا, اس کو شادی کرنی ہے, گھر بسانا ہے. ایک مومن کا دل دوسرے کے لیے آئینہ ہوتا ہے, خربوزہ خربوزے کے لیے رنگ پکڑتا ہے. جیسے اس کے دل میں یہ خیال آیا, یہی خیال دوسرے بھائی کے دل پر منتقل ہوا. اس نے کہا یار میں نے اپنے بھائی کے ساتھ انصاف نہیں کیا, برابر برابر بانٹ لیا, بڑھا کر کے دینا تھا. اب دونوں نے ترکیب نکالی, کریں تو کیا کریں, بانٹ کر کے تو آ گئے برابر, بڑھا کر کے کیسے دیں. تو بڑے بھائی کو سمجھ میں آیا کہ جب اندھیرا ہوگا چپکے سے اپنے گھر سے نکلوں گا, اپنے حصے کے بوجھے کو اٹھاؤں گا, چپکے سے اپنے بھائی کے حصے میں ڈال دوں گا, اس کا حصہ بڑھ جائے گا, اس کو پتہ بھی نہیں چلے گا, میں اپنے دل کو سکون پہنچا کر کے واپس آ جاؤں گا. یہی خیال بے نہیں دوسرے بھائی کے دل پر اترا, اس کے دل میں بھی یہی ترکیب آئی. جب سب لوگ اپنے ارادے کے مطابق اپنے اپنے حصے کو اٹھا کر کے دوسرے بھائی کے حصے میں ڈالنے لگے, وہی بوجھا پلٹ کر کے ادھر آ رہا ہے, اور اس نے اپنے حصے کے بوجھے کو ادھر ڈالا, وہ حصہ پلٹ کر کے ادھر آ رہا ہے. جب ٹارچ جلا کر کے, موبائل کی ٹارچ جلا کر کے دونوں نے دیکھا یہ کون ہے وہ کون ہے, تو سمجھ میں آ گیا یہ میرا بڑا بھائی ہے, میرے حصے کو بڑھانے کے لیے آیا تھا. اس کو سمجھ میں آیا یہ میرا چھوٹا بھائی ہے, میرے حصے کو بڑھانے کے لیے آیا, اس کا دل بھی نیک ہے, میرا دل بھی نیک ہے. تو آج کے بعد ہم لوگ فیصلہ کرتے ہیں کہ چولہا بھی ایک ہوگا, الگ نہیں ہوگا. ہاتھ اٹھا کر کے وعدہ کیجئے, انشاءاللہ گھر کا جھگڑا گھر میں حل ہوگا, عدالت میں لے کر کے نہیں جائیں گے. ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. کوئی بھائی بھی ترقی کرے گا اس کی ٹانگ نہیں کھینچیں گے, کوئی نیچے جائے گا اس کی مدد کریں گے. ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. جب مقدمہ ہار جائیں گے تب معاف کریں گے. ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. خیر ماشاءاللہ, انشاءاللہ کرتے رہیے, ہم انا للہ پڑھ کر کے چلے جائیں گے. منزل کی دھن میں جھومتے گاتے چلے چلو, اجڑے ہوئے دلوں کو ملاتے چلے چلو. انسانیت تو پیارو محبت کا نام ہے, انسانیت تو پیارو محبت کا نام ہے, انسانیت تو پیارو محبت کا نام ہے. انسانیت کی شان بڑھاتے چلے چلو, انسانیت کی شان بڑھاتے چلے چلو. آزاد زندگی ہے تو برباد کیوں رہے, آزاد زندگی ہے تو برباد کیوں رہے, آزاد زندگی ہے تو برباد کیوں رہے.
بربادیوں سے دل کو بچاتے چلے چلو، بربادیوں سے دل کو بچاتے چلے چلو۔ عورتوں کے حوالے سے، پردے کے حوالے سے پیغام سنانے کی ضرورت نہیں تھی، لیکن سنا دیتا ہوں کہ میں مسجد میں بیٹھا تھا، ایک بوڑھے آئے، کہا کہ اس دور میں دور بدل گیا، پہلے بہو کو لوگ نہیں دیکھ پاتے تھے، زندگی بھر نہیں دیکھ پاتے تھے اسی مرگیاں میں، آج بہو کو پورا بازار دیکھتا ہے۔ وہ جو آن لائن سامان بیچنے والا آتا ہے تو اس کی خریدار عورت ہی ہوا کرتی، ساری عورت گھیر لیتی ہے، ہاتھ دکھاتی ہے، چوڑی لیتی ہے اور سائز دکھا کر کے کپڑا لے رہی ہے۔ دور بدل گیا، اسی مرگیاں میں بہو کو لوگ نہیں دیکھ پاتے تھے، جنازے میں لپٹ جاتی تھی، کفن میں لپٹ جاتی تھی، قبر میں پہنچ جاتی تھی۔ آج آن لائن سامان بیچنے والا مرد بتا دے گا کہ فلاں کی بہو کا رنگ کیسا ہے، شکل کیسی ہے، فلاں کی بہو جوان ہے کہ بوڑھی ہے، وہ بتا دے گا، باہر کا آدمی بتا دیتا ہے۔ اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے۔ اور دوسری بات، ہم لوگ اتنے سیانے ہیں کہ ہم لوگ جب مکئی کی کھیتی کرتے ہیں تو بہو کو لے کر کے نکلتے ہیں مکئی کاٹنے کے لیے، تیار کرنے کے لیے، کیوں؟ پیسہ بچے گا، تو پیسہ ہی بچے گا، تماشا ضرور ہوگا، پیسہ تو بچ جائے گا آپ کا۔ آپ نے گھر کی عورت کو گھر میں نہیں رکھا، چین سے بیٹھنے نہیں دیا مکئی کے چکر میں کہ ادھر پیسہ چلا جائے گا، ناجائز چلا جائے گا۔ بہو کو لے کر کے بھی چلے گئے، بیٹی کو بھی لے کر کے چلے گئے، بیوی کو بھی گھر لے کر کے چلے گئے، وہ کام آپ کا تھا۔ اللہ کے رسول نے علی سے کہا، علی تم باہر کا کام کرو گے، فاطمہ باہر کا کام نہیں کرے گی، فاطمہ گھر کے اندر کا کام کرے گی، اندر کی عورت ہے، اندر کا کام کرے گی، باہر کا کام تم کرو گے۔ ہم کیسے مرد ہیں، نبی کی سنت کے خلاف نبی کی سنت کا جنازہ کیسے اٹھاتے ہیں۔ مکئی کے ٹائم میں پیسہ کمانا ہے تو آبرو کو نہیں دیکھا، اٹھا کر کے کھیت میں لے کر کے آئے، تو آج آبرو کا تماشا ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اس لیے اب 3 لائن کا پیغام آپ کی خدمت میں رکھنے کے لیے جا رہا ہوں، یا آپ کو شرمندہ کرنے کے لیے میں نہیں کہہ رہا ہوں، میں آپ کے گھر کا بچہ ہوں، میں آپ کو شرمندہ کر کے میری آبرو کا خود ہی تماشا ہو جائے، میں گھر کی بیماری کو گھر کے لوگوں کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ دھیان سے سنیے گا، تیزی کے ساتھ نکل جائے گا۔ اللہ کے رسول نے حضرت عمر سے پوچھا، عمر یہ بتاؤ عورت کا جوہر کیا ہے، عورت کی سب سے قیمتی چیز کیا ہے؟ حضرت عمر کا سر چکرا گیا کہ یا رسول اللہ مجھے پتا نہیں ہے، میری بیوی مجھ سے زیادہ پڑھی لکھی ہے، اجازت دے دو معلوم کر کے آتا ہوں۔ حضرت عمر گئے، بیوی سے پوچھ کر کے آئے، اللہ کے رسول کو بتایا کہ یا رسول اللہ میری بیوی نے اس سوال کا جواب دیا ہے۔ کہ کیا جواب ہے؟ کہ عورت کی سب سے زیادہ قیمتی چیز آبرو ہے، جب آبرو ہے عورت باقی ہے، آبرو چلی جاتی ہے عورت ختم ہو جاتی ہے۔ اللہ کے رسول کی مجلس تھی، سوال ہوا، علی بتاؤ عورت کے لیے سب سے بہتر چیز کیا ہے؟ علی کے پاس جواب نہیں تھا کہ یا رسول اللہ اجازت دے دیجئے میں فاطمہ سے معلوم کر کے آتا ہوں، آپ کی بیٹی ہے، میری بیوی ہے، اس مسئلے میں وہ مجھ سے زیادہ جانکاری رکھتی ہے۔ گئے معلوم کر کے آئے، فاطمہ نے ایک جملے میں جواب دیا، عورت کے لیے سب سے بہتر یہ ہے وہ کسی غیر مرد کو نہ دیکھے، اور غیر مرد کے لیے سب سے بہتر یہ ہے غیر عورت کو نہ دیکھے، اس سے بہتر کوئی عورت نہیں، اس سے بہتر کوئی مرد نہیں۔ سبحان اللہ۔ یہ جو گجرات ہے اس میں کپڑے کی میل ہوتی ہے، اس میں لاکھوں کروڑوں میٹر کپڑا ایک ٹائم میں نکلتا ہے، اس میل سے تیار ہوتا ہے۔ اسکول میں چھٹی ہو گئی، لڑکیوں کو شوق ہوا کہ چلو کپڑے کی میل دیکھ کر کے آتے ہیں۔ جب میل دیکھنے کے لیے اسکول کی جوان لڑکی آئی تو مینیجر نے کہا کہ دیکھو مشین دیکھنے سے پہلے اعلان سن لو، مینیجر کا اعلان سن لو، جو برقعے والی لڑکی ہے وہ مشین سے اپنا کپڑا بچائے، اور جو بے پردہ لڑکی ہے وہ مزدور سے اپنا جسم بچائے۔ لڑکیوں نے میل دیکھ لیا، واپس آئی تو اس پر تبصرہ ہونے لگا کہ مینیجر نے جو کہا اس کا کیا معنی مطلب ہوا۔ تو ایک لڑکی چالاک تھی، اس نے کہا جو کپڑے کی میل ہوتی ہے وہ کپڑے کو پکڑتی ہے، اس لیے برقع والی عورت سے کہا کہ کپڑا بچا کر کے چلنا،
کپڑے کی مل کپڑا پکڑتی ہے، اور جس بے پردہ عورت سے کہا مینیجر نے مزدور سے بچ کر کے نکلنا، اس کا مطلب تھا کہ یہ مزدور گھر نہیں گئے ہوئے ہیں سال سے، اور یہ لوگ پیاسے، یہ لوگ بے پردہ عورت کو پکڑتے۔ اب عورتوں کو سمجھ میں آ گیا کہ آبرو ہے تو سب کچھ ہے، آبرو چلی گئی کچھ نہیں بچا۔ ایک چیز آپ کے علم میں آ جائے، آپ کہتے ہیں سونا زیادہ قیمتی ہوتا ہے، میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ سونا سے زیادہ قیمتی کون سی چیز ہے؟ تو اس کا ایک جواب ہے موتی۔ موتی سونا سے زیادہ قیمتی ہے، موتی کی جو قیمت ہے وہ سونے سے زیادہ ہے، 10 گنا ہے، 100 گنا، 1000 گنا ہے۔ لیکن وہ موتی کیسے ہے، سونا سے زیادہ قیمتی کیوں ہے؟ اس کی وجہ لکھی کہ اس میں پانی ہوتا ہے۔ جب پانی ہوتا ہے تو موتی سونا سے زیادہ قیمتی ہوتا ہے۔ اگر وہ پانی موتی سے نکل گیا تو پھوٹی کوڑی کوئی خریدنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ اسی طرح دنیا کی دولت میں ایمان کے بعد سب سے زیادہ قیمتی دولت عورت ہے، اور لیکن کب؟ جب اس کے اندر شرم و حیا ہو۔ جب شرم و حیا نکل جائے اس عورت کی کوئی قیمت نہیں ہے، وہ دنیا کی سب سے بڑی مصیبت ہے۔ ہاتھ اٹھا کر کے وعدہ کیجئے انشاءاللہ اپنے گھر کے عورت کی، ایمان کی اور آبرو کی ہم خود حفاظت کریں گے۔ ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ۔ بہن سے دازہ سالی پر مہربان ہوں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ خیر، جن کی سالی مر گئی ہے انہوں نے ہاتھ اٹھایا ہے۔ عورت وہ ہے عورت، عورت وہ ہے وہ عورت جسے دنیا کی شرم ہے، جسے دنیا کی شرم ہے۔ عورت وہ ہے عورت جسے دنیا کی شرم ہے، جسے دنیا کی شرم ہے۔ سنسار میں بس لاج ہی ناری کا دھرم ہے، ناری کا دھرم ہے۔ زندہ ہے جو عزت سے، زندہ ہے جو عزت سے وہ عزت سے مرے گا۔ دنیا میں ہم آئے ہیں تو جینا ہی پڑے گا، جینا ہی پڑے گا۔ جیون ہے اگر زہر تو پینا ہی پڑے گا، پینا ہی پڑے گا۔ آپ کے گھر میں کبھی جھگڑا نہیں ہوگا، میاں بیوی کے حوالے سے پیغام ہے، اس پر میں اپنے جلسے کو مکمل کر رہا ہوں۔ یہ آخری پیغام ہے جو آپ کو سنانے کے لیے جا رہا ہوں۔ اللہ ہمارے گھر کے جھگڑے کو ختم فرمائے اور ہمارے ٹوٹے پھوٹے گھر کو اللہ جنت نشاں بنائے۔ دھیان سے سنیے گا، تیزی کے ساتھ نکل جائے گا۔ لوگ کہتے ہیں نکاح سنت ہے، لیکن ایک نکاح حرام بھی ہے۔ کون سا نکاح حرام ہے؟ تو لکھا لڑکا کو نکاح کرنے سے پہلے پتہ ہے کہ میں نکاح کروں گا، میری بیوی گھر آئے گی، میں اس پر ستم کروں گا، ظلم ڈھاؤں گا۔ اس کو یقین ہے شادی سے پہلے تو اس لڑکا کے لیے نکاح کرنا ہی حرام ہے۔ بیوی پر ظلم ڈھائیں اور پھر نکاح کریں، یہ ہو نہیں سکتا، یہ نکاح سنت نہیں ہے، نکاح حرام ہے۔ نکاح سے 3 فائدے ہوتے ہیں۔ پہلا فائدہ نکاح سے یہ ہوتا ہے جو لڑکا گناہ کرتا ہے نکاح کے بعد گناہ سے بچ جاتا ہے۔ جو لڑکا نکاح سے پہلے بے چین ہوتا ہے نکاح کے بعد اس کو گھر سے باہر بھی سکون ملتا ہے، گھر کے اندر بھی سکون ملتا ہے۔ جو لڑکا گھر رکھتا تھا، دولت رکھتا تھا، لیکن اولاد کی نعمت سے محروم تھا، شادی ہوئی 1 سال نہیں ہوا، اللہ نے صاحب اولاد بنا دیا۔ نکاح سے تیسرا فائدہ، ایک خاص بات سنیے، نکاح تو ماں باپ بڑی امید سے کرتے ہیں کہ وہ جو بہو آئے گی وہ بیٹی سے بڑھ کر کے ہوگی، لیکن وہ بیٹی سے بڑھ کر کیا ہوگی؟ وہ بہت بڑی مصیبت ہوتی ہے، عذاب آتی ہے، عذاب بن کر کے آتی ہے۔ یہ وجہ کیوں ہے؟ آنے والی لڑکی وہ بیٹی سے بھی بڑھ کر کے ہوگی۔ آپ میری بات کو دھیان سے سنیے گا، جب آنے والی بہو آئے تو چولہا ایک نہیں ہونا چاہیے، الگ ہو جانا چاہیے۔ آپ چولہا الگ کر کے دکھائیے، آپ کے گھر سے عذاب ختم ہو جائے گا، جھگڑا ختم ہو جائے گا۔ اگر آنے والی بہو کو آپ بیٹی سے بڑھ کر کے سمجھ رہے ہیں لیکن چولہا ایک ہے، وہ کبھی بیٹی سے بڑھ کر ثابت نہیں ہوگی، بلکہ مصیبت بنے گی، گھر کو اجاڑ دے گی اور ماں باپ کو بھی گھر سے باہر نکال دے گی۔ اگر آپ سکون چاہتے ہیں تو چولہا الگ کر دیجئے، میں گارنٹی لیتا ہوں آپ کے گھر سے جھگڑا ختم ہو جائے گا۔ 2 بھائی ہے، ایک چھوٹا ہے عمر میں، اس کی داڑھی سفید ہوگی، ایک بڑا ہے عمر میں، اس کی داڑھی ابھی تک کالی ہے۔ چھوٹے بھائی سے پوچھا
ارے تم عمر میں چھوٹا ہو, 10 سال عمر میں چھوٹے ہو, تمہاری داڑھی کیسے پک گئی, تمہارے سر کے بال کیسے پک گئے؟ اور 10 سال بڑا تمہارا بھائی, اس کے سر کے بال ابھی کالے, اس کی داڑھی کالی, کیا وجہ ہے؟ اس نے جو جواب دیا, آپ کے پیر کے نیچے سے زمین نکل جائے گی. اس نے کہا یار میری عمر چھوٹی ہے لیکن داڑھی اس لیے پک گئی کہ میرے گھر میں میری بیوی سے روز جھگڑا ہوتا ہے, اس جھگڑے نے مجھے وقت سے پہلے بوڑھا کر دیا, اور اس کی بیوی نیک ہے, وہ نیک ہے, اس کے گھر میں کبھی جھگڑا ہی نہیں ہوتا, وہ عمر اس کی ڈھلتی جا رہی ہے, جوان نظر آ رہا ہے, میری عمر کم ہے, میں وقت سے بوڑھا ہو گیا, وقت سے پہلے بوڑھا ہو گیا. ہاتھ اٹھائیے, وعدہ کیجئے ہر کام بیوی سے پوچھ پوچھ کر کے کریں گے انشاءاللہ. خیر ماشاءاللہ, سک پٹا رہے ہیں لیکن ڈس بریک مار رہے ہیں. اللہ نے آپ کو بچا لیا زن مرید ہونے سے, جورو کا غلام ہونے سے بچا لیا. اللہ آپ کی حفاظت فرمائے. ایک رستہ ہے دولت کا, دوسرا عیش و عشرت کا, دوسرا عیش و عشرت کا, تیسرا جھوٹی عزت کا, چوتھا سچی الفت کا, چوتھا سچی الفت کا. ایک رستہ ہے دولت کا, دوسرا عیش و عشرت کا, دوسرا عیش و عشرت کا, تیسرا جھوٹی عزت کا, چوتھا سچی الفت کا, چوتھا سچی الفت کا. اس رستے سے گزر کے دیکھ, اس رستے سے گزر کے دیکھ, اس رستے سے گزر کے دیکھ, دل کی جھولی بھر کے دیکھ, کچھ تو انوکھا کر کے دیکھ, کچھ تو انوکھا کر کے دیکھ, دل کی جھولی بھر کے دیکھ, اس رستے سے گزر کے دیکھ. وعدہ کے مطابق میرا پیغام مکمل ہو چکا ہے, لیکن میں آپ کے ماں باپ کی دعا خود لینا چاہتا ہوں, اور آپ کو اپنے ماں باپ کی دعا سے مالا مال کرانے کے لیے آخری پیغام آپ کو سنانے کے لیے جا رہا ہوں. آپ لوگ سننے کے لیے تیار ہیں؟ ماں باپ زندہ ہے, خدمت کریں گے؟ ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ. دھیان سے سنیے گا, ماں کے کردار کو پیش کرنے کے لیے جا رہا ہوں. ماں کتنی عظیم دولت ہے دکھانے کے لیے جا رہا ہوں. شادی ہو گئی بڑے گھر میں, لڑکا چاند جیسا ہے, اور گھر محل ہے, کھانا 5 اسٹار ہوٹل کا ہے, پھر بھی عورت مایوس ہے. پوچھنے والے نے کہا اے عورت تو کتنی خوش نصیب ہے, چاند جیسا دولہا ملا اور جنت جیسا گھر ملا, کھانا ایسا ملتا ہے جو ہوٹلوں میں تیار ہوتا ہے, اس گھر میں بھی تم خوش نہیں ہو, مایوس ہو. اس عورت کا جواب سنیے, ماں کے کردار کو دکھانے کے لیے جا رہا ہوں. اس عورت نے کہا سب کچھ ہے, شوہر بھی ہے, گھر بھی ہے, کھانے کی نعمت بھی ہے, لیکن 1 سال ہو گئے, 2 سال ہو گئے, میری گود اولاد کی نعمت سے خالی ہے, اس لیے مایوس ہوں, کچھ نہیں ہوں. یہ ہے ماں کا کردار. دوسرے نمونے کو بہت دھیان سے سنیے گا, تیزی کے ساتھ نکل جائے گا. اس مرگیا کے لوگ ٹرین میں سفر کر کے کٹیہار سے نکلتے ہیں, پنجاب سے آتے ہیں. جب پنجاب سے آتے ہیں, اس منظر کو اپنی آنکھ سے دیکھیے جو میں بیان کر رہا ہوں کرسی پر. آپ اپنے گھر کے یہاں دیکھ کر کے آئیے گا. جو لڑکا کٹیہار سے آ رہا ہے, گھر میں فون کر دیا کہ میں آ رہا ہوں, اس کے ماں باپ بھی منتظر ہوتے ہیں, اس کی بیوی بھی منتظر ہے, اس کی اولاد بھی منتظر ہے. لیکن فرق دکھانے کے لیے جا رہا ہوں آسمان اور زمین کا, کہ ابھی وہ لڑکا کٹیہار میں ہے, مرگیا پہنچا نہیں ہے, بیوی تو سو رہی ہے, ماں باپ جاگ رہے ہیں. بچہ تو کرکٹ کھیلنے کے لیے چلا گیا ہے, ماں باپ گھر میں اپنے بیٹے کا تبصرہ کر رہے ہیں, بیٹا کہاں ہے, کہاں ہے. بیٹا جب آیا تو بیوی نے پوٹلی کو دیکھا, بچے نے پوٹلی کو دیکھا کہ پنجاب سے باپ کیا لے کر کے آیا ہے, شوہر کیا لے کر کے آیا ہے. ماں باپ بچے کے کبھی داڑھی کو پلٹ کر کے چہرہ دیکھ رہے ہیں, کبھی پیشانی کو دیکھ رہے ہیں کہ میرے بچے کی اتڑی میں کیا ہے, کھایا ہے کہ نہیں کھایا ہے, منہ سکھا ہوا ہے, خون سکھا ہوا ہے. ماں باپ اتڑی کو دیکھ رہے ہیں, اور ہماری اولاد اور ہماری بیوی پوٹلی کو دیکھ رہی ہے. یہ ماں باپ کا کردار ہے. تیسرے نمونے کا بہت دھیان سنیے گا, تیزی کے ساتھ نکل جائے گا. کبھی کبھی جوان بیٹا بیمار پڑ جاتا ہے, جوان بیٹا بیمار پڑ جاتا ہے, اپنے پیر سے چلنے کے لائق نہیں رہتا ہے. جب سو گیا تو اس کو بیوی اٹھاتی ہے, کھانا کھلاتی ہے, ماں اس کو جگاتی ہے, کھانا کھلاتی ہے. 1 مہینہ ہو گیا, 2 مہینے ہو گئے, لوگوں نے پوچھا بیوی سے تمہارے شوہر کا کیا حال ہے, اللہ ہوا حی فیرجع, مرتا بھی نہیں ہے,
کہ امید کی جائے، ولا میتن فینا، مرتا بھی نہیں ہے کہ جنازے کا اعلان کیا جائے، زندہ بھی نہیں ہے کہ امید کی جائے، مرتا بھی نہیں ہے کہ جنازے کا اعلان کیا جائے۔ تو اس آدمی نے سن لیا کان سے، اس نے لوگوں سے کہا، لوگوں، جو آدمی یہ کہتا ہے کہ بیوی ماں سے بڑھ کر کے ہوتی ہے وہ جھوٹا ہے، ایک نمبر کا جھوٹا ہے، سفید جھوٹ بولتا ہے۔ میری بوڑھی ماں جوان بیٹے کو بیماری کی حالت میں کھڑا کر رہی ہے، بٹھا رہی ہے، بوڑھی ماں کبھی نہیں اکتائی اور میری جوان بیوی اکتا گئی۔ لوگ غلط کہتے ہیں کہ ماں سے بڑھ کر بیوی ہوتی ہے، ماں کے برابر بھی نہیں ہو سکتی۔ ایک مثال پر پیغام ختم کر رہا ہوں، آپ لوگ سننے کے لیے تیار ہیں؟ جوش کے ساتھ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ پہلی بار بیوی آئی میں کیسے سسرال، کان میں مجنو کو پھونکا، قبلہ بدل گیا۔ وہ پھونک اسرافیل کی کیسی پھونک تھی، وہ دکھانے کے لیے جا رہا۔ لڑکی نے آ کر کے کان میں پھونکا کہ حضور میں آپ کی خاطر اپنے گھر کو چھوڑ کر کے آ رہی، رشتہ دار کو چھوڑ کر کے آ رہی ہوں، ماں باپ کو چھوڑ کر کے آ رہی ہوں، آپ میری خاطر اپنے ماں باپ کو نہیں چھوڑ سکتے؟ یہ مجنو دو پتے کی ہوا کھا چکا تھا، قبلہ اس کا بدل چکا تھا۔ بولا کیوں نہیں میری جان، یہ ماں باپ کیا ہے، میں تمہاری خاطر جہان کو چھوڑ سکتا۔ شادی کے پہلے ہی دن ماں باپ کو گھر سے نکالا، کرائے کے مکان میں ڈال دیا۔ جو نقطے کی بات آپ کو بتانا ہے، میں اس جگہ پر آ گیا ہوں۔ اللہ آپ کے ماں باپ کی عمر میں خوب خوب برکت دے۔ بخاری کی حدیث ہے، ماں باپ کی خدمت کیجیے، اللہ 3 چیزوں میں اضافہ کرے گا، گارنٹی ہے، میری بات نہیں ہے، نبی کی بات ہے، جھوٹی نہیں ہو سکتی، میری بات ہوتی جھوٹی ہو جاتی۔ ماں باپ پر ایک مرتبہ مہربان ہو جائیے، ایک بار ماں باپ کی خدمت کیجیے، 3 چیزوں میں اضافہ ہوگا، اللہ عمر بھی بڑھا دے گا، روزی بھی بڑھا دے گا، صحت بھی بڑھا دے گا۔ تجربہ کر کے لیجیے، اگر جھوٹا ہو جائیں تو میرا آپ گریبان پکڑ سکتے ہیں۔ جو نقطے کی بات بتانا ہے وہ دھیان سے سنیے۔ یہ جو مجمع ہے یہ مردوں کا مجمع ہے، اسی پردے کے پیچھے عورتوں کا مجمع ہوگا۔ سب سے زیادہ خطا کو جلدی میں کون معاف کرتا ہے؟ باپ کرتا ہے۔ بیٹے کی غلطی کو سب سے زیادہ جلدی میں باپ معاف کرتا ہے۔ اور دوسری خطا کو کون معاف کرتا ہے سب سے زیادہ جلدی میں؟ تو ماں کرتی ہے۔ ماں باپ کے سامنے بچے 72 غلطی کرتے ہیں، اور ماں باپ غلطی معاف کرتے کرتے تھکتے نہیں ہیں۔ ماں باپ سے ایک مرتبہ غلطی ہوتی ہے، بیٹا زندگی بھر چھوڑ کر کے چلا جاتا ہے۔ یہ دکھانے کے لیے جا رہا ہوں، ایسا ستم مت کیجیے، ماں باپ کا کچھ نہیں ہوگا، ان کے درجے کی بلندی ہوگی، یہاں نہیں ملا تو جنت میں ملے گا، اور آپ کی جنت کو اللہ دوزخ بنا دے گا۔ ہاتھ اٹھا کر کے وعدہ کیجیے، ماں باپ جب تک زندہ رہیں گے خدمت کریں گے انشاءاللہ۔